لیڈر آف اپوزیشن صاحب نے جو تقریر کی وہ اتنی تفصیل میں تھی کہ اگر میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں اور اس میں تقریباً ہر نقطہ ہی ایسا تھا جس کے اوپر حقائق برعکس رکھے جا سکتے ہیں، تو میں تو اگلے 2 دن صرف یہی تقریر کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے میں صرف چند باتیں جو انہوں نے کہیں جو ریکارڈ کی درستگی کے لیے یا ہمارا نقطہ نظر سامنے رکھنے کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے اوپر بات کی جائے، اور مختصر میں بات کروں گا ان چیزوں کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز جی انہوں نے جو بڑی میرے دل کو لگی اور مجھے بڑی پسند آئی ان کی بات، انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا جو کمزور طبقے ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ اس بات کی میں مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں، اور اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا کارکن ہوں جس کے لیڈر نے حکومت میں آنے کے بعد نہیں، جس نے زندگی میں اپنی اتنی بیواؤں اور یتیموں کی شوکت خانم کے ذریعے، نمل یونیورسٹی کے ذریعے، عمران خان فاؤنڈیشن کے ذریعے خدمت کی ہے کہ شاید کسی اور پاکستانی نے نہ کی ہو۔ اور یہی جذبہ ہے، عمومی طور پر لیڈر آف اپوزیشن کی بات درست ہے کہ ملک کے اندر مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اولین ذمہ داری اس کی ریاست کی ہوتی ہے۔ یہ سبق ہمیں کسی برطانیہ کے یا کسی مغرب کے معیشت کے ایکسپرٹ سے یا سیاستدان سے نہیں ملا، یہ سبق ہمیں ہمارے دین نے سکھایا۔ اس ریاست مدینہ جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی پہلی ویلفیئر سوسائٹی وہاں پر بنی۔ ریاست نے ذمہ داری اٹھائی پہلی دفعہ کہ جو غریب ہے، نادار ہے، کمزور ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے ریاستی وسائل کے اوپر۔ تو یہ ذمہ داری یہ کہہ دینا کہ یہ کام صرف مخیر لوگوں کا ہے اور وہ ذاتی حیثیت میں لوگوں کو مدد کریں، شاید اگر لیڈر آف اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو پناہ گاہ کے اندر آتے ہیں، جن کو لنگر خانے سے کھانے کو ملتا ہے، عزت احترام کے ساتھ ملتا ہے، تو شاید وہ کچھ مختلف بات کریں۔ اور کیونکہ ایک ذاتی یقین ہے وزیر اعظم کا، اس لیے یہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں 108 کروڑ روپے سالانہ کی کمی کر کے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جس کا انہوں نے بہت ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے کیا، اور تقریباً میرے خیال میں تو 15-20 منٹ لیڈر آف اپوزیشن نے ڈینگی کی وقت میں انہوں نے کس طریقے سے رسپانس کو لیڈ کیا تھا اس کا ذکر کیا، اور اس کا موازنہ کیا۔ کووڈ جب آیا، کرونا جب آیا، تو ہماری حکومت نے کیا کیا۔ بسد احترام لیڈر آف اپوزیشن کے کہ فرق اسی سے ظاہر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو اپنے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر 20 منٹ تک یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے ڈینگی کے وقت کیا کیا تھا۔ کورونا میں حکومت پاکستان نے جو کام کیا، اسپیکر صاحب، اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ لیری سمرز، امریکہ کا فارمر فائنانس منسٹر، براک اوباما کا چیف اکنامک ایڈوائزر، کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کرونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو کھربوں ڈالر بچاتا امریکہ۔ بل گیٹس، دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین، یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے، بھارت ناکام ہو گیا، پاکستان کامیاب ہوا اس دفاع کے اندر۔ عالمی صحت کا ادارہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے دنیا میں 5 ملک ہیں جن سے سیکھ سکتی ہے دنیا کہ کرونا کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، پاکستان ان 5 میں سے ایک ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کرونا آنے کے بعد اپنی معیشت میں ایسے اقدامات کیے جو دنیا کے لیے مثال ہیں اور دنیا سیکھ سکتی ہے ان سے، اور پاکستان اس میں سے ایک ہے۔ میں یہ ساری ابھی آپ کو تھوڑی اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں ذات کے لیے نہیں کہہ رہا۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ اتنا اچھا ہم کام کرتے۔ ہم نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ یہ ہم کر رہے ہیں،
یہ پاکستانی قوم نے کر کے دکھایا ہے، یہ پوری قوم کا ایفرٹ تھا اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ تیسری ایک اور چیز انہوں نے کہی، بڑی دل کو لگی، شاید یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو بنیاد بنی کہ کیوں میں اپنی زندگی میں اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا، عمران خان کے کہنے کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر سیاست کے اندر آیا۔ اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ مٹھی بھر لوگ نچوڑ کر اس ملک کی دولت اپنے لیے اربوں کی جائیدادیں بنا رہے ہیں اور کروڑوں پاکستانی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، قرضے ان کروڑوں پاکستانیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ تو میرے دل کی بات تھی جو لیڈر آف اپوزیشن نے کی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوم کا پیسہ قوم کی امانت ہوتا ہے، اور اگر قوم کے پیسہ اور قوم پہ حکمرانی کرنے والے اپنی دولت اور جائیداد کا جواب دینے سے قاصر ہوں، جب لندن میں، پیرس میں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، دبئی کے ٹاورز کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی جائیدادیں نظر آئیں، تو پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ سوال پوچھیں، یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ سوال پوچھنے سے کا دفاع یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا نہیں ہے۔ اس کا دفاع نیازی نیب گٹھ جوڑ کے نعرے لگانا نہیں ہے، اس کا دفاع بڑا سادہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو بھی بلایا اور عمران خان سے کہا کہ اپنے اس اثاثے کا جواب دو۔ عمران خان سے 1983 میں جو لندن میں اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا، جب وہ کوئی سیاست میں نہیں تھا، 1983 میں جواب دو یہ فلیٹ تم نے کیسے خریدا تھا۔ عمران خان نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوال کے پیچھے بوٹوں کی چاپ نظر آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے۔ وہ گئے اپنا ریکارڈ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور سپریم کورٹ نے گواہی دی کہ یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر وہ ایک اور بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت پورے پاکستان میں تھی، لیکن منصوبے انہوں نے جتنے بھی گنوائے وہ سب کے سب جو ہے، شاید میرے سننے میں کوئی کمزوری رہی ہو، شاید راجہ پرویز اشرف نے سنا ہو کوئی اور صوبے کی، نہ کہ میں نے نہیں ذکر سنا، میں نے صرف پنجاب کے منصوبوں کا ذکر سنا۔ کاش وہ بھی یہ کرتے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کا علاج رکھنے کی سکت نہیں رکھتے، جو امریکہ اور برطانیہ جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ان کے لیے ایک پاکستان میں ایک ادارہ بنایا۔ اور جس دن یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 2013، اور میں اس وقت لاہور میں تو ان کی گاڑی میں تھا ساتھ، جس وقت ہم ہاسپٹل جا رہے تھے، جس وقت ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ایئر ایمبولنس کا ہم انتظام کرتے ہیں، اور ایئر ایمبولنس سے آپ کو امریکہ، برطانیہ وہاں لے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اسی ہسپتال میں جہاں غریب ترین پاکستانی کا علاج ہوتا ہے میں یہی کرواؤں گا۔ کاش ایک ہسپتال 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد، 4 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد، کاش ایک ہسپتال ایسا ہوتا کہ جب میاں صاحب کی صحت، ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں پرابلم ہو رہا تھا، ان کی صحت کا مسئلہ تھا، کاش ایک ہسپتال پاکستان میں ہوتا کہ آپ میاں صاحب کہتے مجھے اس ہسپتال کے صحت میں جو کام کیا جا رہا ہے، جو علاج کیا جا رہا ہے، اس پہ یقین ہے، میں اس ہسپتال میں جاؤں گا، میں باہر ملک میں نہیں جاتا۔ کاش ایک ہسپتال ایسا بنا ہوتا۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات گلا کیا انہوں نے، لیڈر آف اپوزیشن نے، کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کم آتے ہیں۔
یہ میں پہلے بھی آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, میں وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے میری اس رائے کا, میرے خیال میں ان کو اس سے زیادہ آنا چاہیے ہاؤس میں. لیکن جناب وہ ہاؤس میں آتے ہیں, کم آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے جو قائد ہیں, وہ بہت بڑا سیاسی نام ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے. ہم چاہتے ہیں وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں, ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں, ہو سکتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہو. آپ کو وزیر اعظم کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی کمی کا گلہ ہے تو خدا را وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جس کے آپ بھائی بھی ہیں, جس کے آپ ضمانتی تھے کہ یہ واپس آئیں گے, کاش آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم پاکستان تو واپس آ جائیں. آخری 2 چیزیں جن کی میں بات کروں گا جی, اس کے بعد میں اپنی تقریر کے اوپر آؤں گا, معیشت کے اوپر. خیبر پختونخوا کی کافی بات کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں خیبر پختونخوا دیا ہوتا تو ہم خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیتے. شاید لیڈر آف اپوزیشن کو یاد نہیں رہا یا انہوں نے کسی نے یاد نہیں دلایا, مسلم لیگ نون کی حکومت رہ چکی ہے خیبر پختونخوا میں, ANP کی بھی حکومت رہی ہے, JUI جماعت اسلامی کی بھی حکومت رہی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام آزاد فیصلے کرنے والے عوام ہیں, ان کو کارکردگی پسند نہیں آتی تو وہ کسی کے نعروں کے پیچھے ووٹ نہیں ڈالتے. کارکردگی کرو گے تو ووٹ ملے گا, کارکردگی نہیں کرو گے تو باہر. میں کچھ تشبیہ دینے والا تھا, چلے میں وہ نہیں دیتا, غیر پارلیمانی ہو جائے گا, لیکن نہیں کر سکے کارکردگی, موقع ملا نہیں کر سکے کارکردگی. خیبر پختونخوا کے عوام نے باہر کر دیا, فارغ کر دیا. جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہی تقریریں اس وقت بھی ہوتی تھی, بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کار پوچھتے تھے, ہمارے اچھے خیر خواہ پوچھتے تھے. 2.5 سال 3 سال گزر گیا, اسد مان جاؤ فارغ ہو گئے خیبر پختونخوا میں. اچھا بھائی, ہمیں تو عوام خیبر پختونخوا کے کچھ اور کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بنی گالا تھا تو میں وزیر اعظم سے, خان صاحب کہتے تھے, خان صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی میں جو آواز جو آ رہی ہے نا خیبر پختونخوا سے, ورکر ہمارا ناراض ہے, کیونکہ ہم تو صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں, ورکر ہمارا ناراض ہے, ووٹر خوش ہے. اور وہ ووٹر ایسا خوش ہوا کہ وہ ووٹر جس نے آج تک کسی حکومت کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا تھا, 2/3 اکثریت کے ساتھ اسی حکومت کو واپس لے کے آیا. سب لوگ ایوان میں بیٹھنے والے جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. تو میری درخواست یہ ہوگی, بڑی بسط احترام درخواست یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دیں اور مان جائیں یہ بات کہ جیسی کارکردگی خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت, پرویز خٹک کی حکومت نے کر کے دکھائی, ایسی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. آخری چیز جی, LNG پلانٹس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی گئی, بڑے ڈالر سینٹ اور یہ وہ بتائے گئے. میں عوام کے لیے آسان, میں ٹیکنیکلٹی کے اندر نہیں جاتا, عوام سن رہے ہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اندر نہیں گھماتے, بڑی سادہ سی بات ہے. اسپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنے سستے پلانٹ, اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو قانون کے اندر یہ ترمیم کیوں کرنی پڑی کہ چاہے اس پلانٹ سے, ان LNG پلانٹ سے بجلی سستی پیدا ہو یا مہنگی پیدا ہو. چلے میں تھوڑا سا 1 منٹ لگا دیتا ہوں. ایک نظام ہے ہمارے یہاں, اس کو کہتے ہیں میرٹ آرڈر. میرٹ آرڈر صرف سادہ سی بات یہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا پلانٹ, بجلی کا کارخانہ جو بھی سب سے سستی بجلی بنائے گا, سب سے پہلے وہاں سے بجلی ترسیل کی جائے گی تاکہ پاکستان کے عوام کو سب سے سستی بجلی مل سکے, اور جو مہنگے ہوتے ہیں ان میں بعد میں باری آتی ہے. قانون کے اندر ترمیم کی گئی, قانون میں لکھا گیا کہ یہ LNG کے جو پلانٹس ہیں یہ مسٹ رن پلانٹ ہیں. مسٹ رن یعنی چاہے جتنا بھی مہنگا ہو آپ نے انہی کو چلانا ہے. اگر یہ اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو یہ قانون میں ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ترمیم میں کیوں ضرورت تھی. سر ہم نے وہ قانون بدل دیا ہے, ہم وہ بوجھ پاکستان کے عوام پر نہیں ڈالنے دیں گے. اس
فیصلے کے اندر اگلے 2 سال کی ہم نے کیلکولیشن کرا کے دیکھی, 2.5 سال کی, ہاں عمر 2.5 سال کی کیلکولیشن کرا کے دیکھی, صرف 2.5 سال کے اندر پاکستان کے بجلی کے صارف کو ان مہنگے پلانٹ سے بجلی مجبوراً نہ خریدنے کی وجہ سے 140 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. 140 ارب روپے یہ ٹیکہ لگ رہا تھا. وہ تھرمل ایفیشنسی کے بارے ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کا سادہ سوال کا جواب ضرور ہمیں چاہیے. اس کے بعد سر ہم آتے ہیں اپنی جو معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا تفصیلی حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, چاروں طرف ہریالی تھی, پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے چل رہا تھا. تو سب سے پہلے تو ایک اسپیکر صاحب چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ ہے بات آخری بجٹ کی. مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے بچے ہیں. یہ شروع کی بات نہیں ہے, یہ ہفتے بچے ہیں. کیونکہ مکسی صاحب ہفتے بچے ہیں. اسد عمر اپوزیشن کے ایم این اے, ادھر پیچھے میں بیک بینچر ہوتا تھا, ادھر سے کھڑا ہوا ایک تقریر کی میں نے, اور میں نے کہا کہ معیشت کی یہ حالت ہے اور یہ ذخائر اتنی تیزی سے گر رہے ہیں زر مبادلہ کے کہ the Titanic is about to hit the iceberg. ٹائٹینک دنیا کی سب سے بڑی سمندری جہاز تھا جی. وہ سمندری جہاز اللہ تعالیٰ جو ہے غرور کو بڑی جلدی ڈبوتا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ انسنکیبل ہے, یہ ڈوب ہی نہیں سکتا جہاز. تو پہلی سفر پہ وہ نکلا, آئس برگ کو اس نے ہٹ کیا, برفانی تودے کو, اور وہ ڈوب گیا. تو میں نے اسی کی مثال دی کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت یہ حالت ہے. یہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹائٹینک کی طرح برفانی تودے سے ٹکرا کے ڈوبنے والی ہے. سر ادھر ہی فلور پہ کھڑے ہوئے, یہیں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں, اس وقت کے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل, اور یقین رکھیے اسپیکر صاحب مفتاح اسماعیل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یہ ویڈیو موجود ہے, ٹی وی پہ دکھائی جا چکی ہے, بارہا دکھائی جا چکی ہے, اگر کسی کو کاپی چاہیے تو میں پھر دے دوں گا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے رہ گئے. انہوں نے کہا اسد صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اسد صاحب ٹائٹینک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے, اس کی سمت بدلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے وزیر خارجہ ان کی حکومت ختم ہونے کے آخری ہفتوں میں بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے جی بڑا زبردست انہوں نے عمر ایوب صاحب نے دیا ہے, 9 فروری 2018 کا کارٹون ہے. یہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا انجر پنجر نکلا ہوا ہے, بیچارہ وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے, پیچھے مشینیں لگی ہیں اس کو سانس دینے کے لیے, اوپر لکھا ہوا ہے IMF. یہ 9 فروری 2018 کا ہے. یہ ان کی حکومت ختم ہونے سے چند مہینہ پہلے کی بات ہے. عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے پاکستان کے, یہ اس وقت کی بات ہے. اب ذرا ٹھوس حقائق میں آپ کو ایک دو, مجھے پتہ ہے یہ بڑے ناراض ہوتے, بولتے ہیں یار آگے دیکھو نا, لیکن جناب جب آپ پہلے کی بات کریں گے تو پھر جواب میں سننا پڑے گا. چھوٹی بات کروں گا میں, زیادہ نہیں, کیونکہ میں نے زیادہ وہ بات کرنی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا, کس طریقے سے اس ٹائٹینک کو بدلا اور اس آئس برگ سے, اس برفانی تودے سے جو ٹکرانے والا تھا, اسے بچایا کیسے. جس وقت ہماری حکومت آئی جناب, اس میں آخری 3 ماہ کے اندر جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے ملک کا, اس کی ماہانہ اوسط $2 ارب تھی ماہانہ. امپورٹس جو ہیں ہماری درآمدات وہ تو $5 ارب سے زیادہ تھی, تقریباً $5.5 ارب ماہانہ پہ پہنچی ہوئی تھی. لیکن صرف بیرونی خسارہ جو تھا, راجہ صاحب جب آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی نا, راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے جی, ان کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو آخری سال میں آپ نے پورے سال میں $2.5 ارب کا بیرونی خسارہ چھوڑا تھا. جب انہوں نے چھوڑا تو ایک مہینے میں $2 ارب ہو رہا تھا, اور ہر مہینے ہو رہا تھا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جناب $10.2 بلین تھے. $6.7 ارب کے قلیل مدتی قرضے لیے ہوئے تھے. یعنی جو نیٹ ریزرو ہمارے پاس تھا وہ کل $3.5 ارب تھا جس وقت ہماری حکومت آئی ہے. $5.5 ارب کے مہینے کے اندر امپورٹس ہو رہی تھیں, اور $3.5 ارب کے ٹوٹل ذخائر 2 ہفتے کے بچے ہوئے تھے. اسی لیے ان کے لوگ
مجھ پر اعتراض کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں فوراً آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں چلا گیا. بھائی آپ تو دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے, آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حالات ہمارے پاس چھوڑ کے گئے. وزیر اعظم عمران خان آئے, انہوں نے مشکل ترین فیصلے کیے, سیاسی طور پر مشکل فیصلے کیے. وہ اس لیے کیے کہ وہ لیڈر ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے. اس کو پاکستان کی بہتری چاہیے تھی, اس کو اپنی سیاسی شہرت نہیں چاہیے تھی. مشکل فیصلوں کا اب اثر سن لیں آپ. $2 بلین کا ہمارا خسارہ آ رہا ہے, اور آپ سوچیں مومنٹم اور وہ ٹائٹینک جس کو بدلنے میں بڑی دیر لگتی ہے. پہلے جو ہمارے 8-9 مہینے گزرے اس کے اندر ہم نے اس کو آدھا کر دیا. یہ $2 ارب سے صرف $1 ارب ماہانہ رہ گیا. ابھی آئی ایم ایف پروگرام شروع نہیں ہوا, یہ آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگلے سال, پورے سال 19-20 میں صرف $4.5 ارب, یعنی کہ $400 ملین ماہانہ سے بھی کم, $2 ارب ماہانہ سے لیا تھا. اور الحمدللہ انتہائی فخر کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے, تحریک انصاف کی حکومت نے اس سال 1 دہائی گزرنے کے بعد, تقریباً 1.5 دہائی کے بعد پہلا سال ہونے جا رہا ہے کہ بیرونی خسارہ نہیں, سرپلس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے 11 مہینے کا سرپلس ہے,